حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب نمرود نے آگ میں ڈالنے کا پلان بنایا، ایک تو ہوتا ہے کسی کا کوئی ایسا جرم ہو جس کی وجہ سے کوئی سزا مقرر کی جائے۔ دنیا میں بہت سارے جرائم کی بہت ساری سزائیں ہیں، لیکن جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جرم کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سا جرم تھا جس کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کی گئی، تو اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جسے دنیا جرم تصور کر رہی تھی وہ جرم نہیں، وہ سچائی کی دعوت تھی جس کی سزا حضرت ابراہیم کو دی جا رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی طرف بلا رہے تھے، حق کی طرف بلا رہے تھے، دعوت توحید کی طرف بلا رہے تھے۔ اس دعوت توحید کو نہ برداشت کر کے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی پاک سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک اگر آپ دیکھیں تو جب کسی نے اللہ کی طرف بلایا اسے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ نار نمرود جلائی گئی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس آگ کے اندر منجنیق کے ذریعے پھینکنے کا پروگرام بنایا گیا، لیکن قربان جائیے جو اس راہ کا مسافر ہوتا ہے اس کو ایک مزاج حضرت ابراہیم کی زندگی سے ملتا ہے، ان راستوں میں پھول کی تلاش مت کرنا، یہ راستے کانٹے سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے کردار میں کسی اعتبار سے سچے ہو، لیکن نبی کی طرح معصوم تو نہیں ہو سکتے۔ جب معصوم نبی بھی دنیا کو اللہ کی طرف بلائے تو ان کے لیے آگ تیار کی جا سکتی ہے۔ تو اے دین کے راستے کے مسافروں، تمہیں یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ ان راستوں میں پھول کی تلاش مت کرنا، یہاں راستوں میں قدم قدم پر کانٹے ہی کانٹے ملیں گے۔ لیکن اگر ثابت قدم رہے اور آلام و مصائب کی تم نے پرواہ نہیں کی تو دنیا اگر تمہارے لیے آگ کا انتظام کرے گی تو خدا تمہارے لیے اس آگ کو باغ میں تبدیل فرما دے گا۔ دنیا جلانے کی کوشش کرے گی تو مولا بچائے گا۔ یہ نظام ہے اس سفر کا اور یہ پیغام بھی اس عظیم سفر کا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب آگ میں ڈالنے والوں نے آگ میں ڈالا تو سمجھے کہ حق بھی ختم ہو گیا اور حق کا دائی بھی ختم ہو گیا، لیکن جب آگ سے باہر حضرت ابراہیم نکلے تو دنیا نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا حق بھی زندہ ہے اور حق کی دعوت بھی زندہ ہے۔ حق کبھی مٹنے کے لیے آیا ہی نہیں۔ اور ایک بہت اہم جملہ عرض کرتا ہوں، حق جب اٹھتا ہے تب بہت کمزور ہوتا ہے اور باطل طاقتور ہوتا ہے۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جب حق کی آواز بلند کرنے والے اٹھے اس وقت ایسا لگتا تھا یہ ایک دو چار کیا کریں گے، لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ مد مقابل بڑی طاقتوں کو یہ حق کی آواز کس طرح سے دبا دیتی ہے۔ گویا یہ پیغام مل رہا ہے، اے حق کی دعوت لے کر اٹھنے والوں، خود کو کبھی کمزور نہ سمجھنا، جس خدا کی دعوت دینے کے لیے تم اٹھے ہو اس کی مدد تمہیں قدم قدم پر میسر ہوتی رہے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے آگ باغ میں تبدیل ہو گئی، لیکن ایک اللہ کے بندے کو بندگی رب سے دلچسپی ہوتی ہے، وہ ہر چیز گوارا کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی بندگی کرنے کو نہ ملے یا اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ محسوس کیا کہ اب یہ لوگ دشمنی میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ میرے لیے آگ جلا رہے ہیں، مجھے عبادت کرنے نہیں دیتے، مجھ سے ان کو بے پناہ تکلیف ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس شہر کو چھوڑ کر کہیں جانے کا ارادہ کیا۔ کس وجہ سے؟ کہ وہاں ان کو کھل کر عبادت کرنے نہیں ملتی تھی، تو آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا ایسی جگہ مجھے بھیجنے کی ہدایت عطا فرما جہاں جی بھر کر میں تیری بندگی کر سکوں۔
قرآن کہتے ہیں وقال ان ربی وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ میں اس طرف جانے والا ہوں، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اور ان قریب میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا، مجھے ہدایت عطا فرمائے گا. تو رب قدیر نے ملک شام بیت المقدس کی طرف جانے کا اشارہ دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں کے لیے عازم سفر ہوئے. لیکن ایک مسئلہ تھا، اجنبی علاقہ، لوگ وہاں پر نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کوئی ایسا بھی تو ہو جس کے ساتھ بات کر کے تھوڑا سا دل بہلے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ساتھ چھوڑ کے چلا جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی 80 سالہ عمر کے اندر اللہ کی بارگاہ میں وہ سوال کیا جو آج کے دور کا کوئی 80 سالہ سوال کر ہی نہیں سکتا. اور یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیغام دیا، کبھی خود کو مت دیکھنا، حالات کو مت دیکھنا، جس خدا کے بندے ہو اس کی قوت و طاقت کو پیش نظر رکھنا. بڑھاپے کی عمر کے اندر دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما. 80 سال کی عمر، بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں. بیٹا کیوں مانگا؟ تاکہ دل بہلے، انسیت ہو، محبت ہو، کوئی دل بہلانے والا ہو. اللہ اکبر. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک دعا بڑی جامع عطا فرمائی کہ کبھی بھی اے اللہ ہمیں بیٹا عطا فرما. صرف اتنی دعا نہ کرنا، لفظ صالحین ہمیں سبق دے رہا ہے کہ جب بھی اولاد کے لیے دعا کرو تو نیک اولاد کے لیے دعا کرو. کبھی کبھی یہی اولاد اگر غلط راستے کی مسافر ہو جائے تو ہمارا جینا مشکل ہو جاتا ہے. جس بیٹے کو بڑے ناز و نعم سے پالا وہی بیٹا ماتھے کا کلنگ بن جاتا ہے. جس بیٹے کے لیے رات و دن محنت و مشقت کی وہی بیٹا جینا دشوار کر دیتا ہے. جس بیٹے کے لیے جوانی کو محسوس نہیں کیا وہی بیٹا بڑھاپے کے اندر تکلیف کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے جب بھی دعا کرو تو اللہ کی بارگاہ کے اندر صالح اولاد کی دعا کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لفظ صالحین کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، اور لفظ صالحین کے اندر اتنی جامعیت ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی لفظ تھا ہی نہیں جو حضرت ابراہیم استعمال کرتے. انہوں نے صالحین کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ لفظ صالح کیا ہے تو قرآن اٹھا کر کے دیکھو، ان کا پیغام تمہیں ملے گا کہ لفظ صالح کے اندر اتنی جامعیت ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے بھی جینا چاہتے ہیں تو صالحین کے ساتھ، اور مرنا بھی چاہتے ہیں تو صالحین کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی دعا فرمائی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ اکبر. اسی لیے فرمایا گیا جیو تو صالحین کے ساتھ اور مرو تو صالحین کے ساتھ. اور سنو، اگر تمہاری قبر کسی صالح کی قبر کے قریب ہوئی تو جو رحمتیں اسے نصیب ہوں گی اس کے پڑوس میں دفن ہونے کی وجہ سے تمہیں بھی نصیب ہو جایا کریں گی. صالحین بہت عظیم چیز ہے، صالح بہت عظیم صفت ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے صرف دعا نہیں فرمائی بلکہ دعا کی تو یہ دعا کی اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما. اللہ اکبر. نبی کی دعا تھی، اللہ رب العزت جل جلالہ نے دعا بھی قبول فرمائی اور فوراً فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو ایک بیٹے کی اور بردبار بیٹے کی ہم نے ان کو خوشخبری سنائی. اللہ اکبر. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نبی حالات کو دیکھ کر کے دعا نہیں کرتے، قدرت کو دیکھ کر کے دعا کیا کرتے ہیں. اس لیے جب انہوں نے دعا کی مولا نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ایک بردبار بیٹے کے حوالے سے انہیں خوشخبری سنائی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل کے اندر اس فرش گیتی پر تشریف لائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ سمجھیں ہم اور آپ سب قربانی کرتے ہیں، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے. لیکن آپ دیکھیں صحابہ نے حضور سے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قربانی کیا ہے نہیں پوچھا، قربانی کیا ہے یہ نہیں پوچھا، قربانیاں کیا ہیں. اور حضرت ابراہیم کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھو تو کہیں وطن قربان، کہیں جان قربان، کہیں اولاد قربان، سب
सब कुछ कुर्बान करते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हयात तैयबा आपको नजर आएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब पूछा गया कि ये कुर्बानियां क्या हैं, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत मुबारका है। अब आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस दुनिया में आने वाले हर शख्स को इस बात को जहन के अंदर रखना चाहिए कि ये दारुल इब्तिला है, यहाँ कुर्बानियां दरकार हैं, यहाँ कदम कदम पर ईसार दरकार है, कदम कदम पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की राह के अंदर कुर्बानियां मकसूद हैं। कभी जान की कुर्बानी, कभी माल की कुर्बानी, कभी ख्वाहिश की कुर्बानी, कभी अपनी अरमान की कुर्बानी, ये सारी कुर्बानियां अगर दे दोगे तब इन कुर्बानियों का सिला अल्लाह तुम्हें दोनों जहां में अता फरमाएगा। अब आइए मैं समझाता हुआ चलूं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुर्बानी के हवाले से आप पहला मसला देखें तो आप और हम जब जानवर ज़बह करने के लिए तैयार होते हैं तो यही तो पढ़ते हैं, इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द, पढ़ते हैं ना। कभी इसका मतलब भी सुना आपने, कभी मतलब भी समझा? नहीं नहीं, मतलब तो सिर्फ इतना है जल्दी जानवर ज़बाह और कलेजी घर पहुंचे और पका करके खा लें, यही तो मतलब होता है। सुनो इस आयत करीमा का और इस जुमले का मतलब क्या है, इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द, अल्लाहु अकबर, मैंने सबसे अपनी तवज्जो को हटा दी, सबसे मुंह मोड़कर उस रब की तरफ मैंने मुंह कर लिया जो जमीन और आसमान का पैदा करने वाला है। क्या हमारी तवज्जो कुर्बानी के वक्त अल्लाह की तरफ होती है? नहीं नहीं, हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं होती। जिस अमल के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हो कि कुर्बानी के जानवर के खून के कतरे के जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला कुर्बानी करने वाले की मगफिरत फरमा देता है। आप मुझे बताओ इतना बड़ा अज्र जिस अमल पर अल्लाह ने रखा हो, क्या वो सिर्फ गोश्त खाने के लिए हो सकता है? नहीं नहीं, आइए मैं कुरान की रोशनी में समझाऊं, पैगाम कुर्बानी को समाअत करें कि कुर्बानी का पैगाम क्या है। अल्लाहु अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दौरे जाहिलियत के अंदर कुफ्फार जब कुर्बानी करते तो कुर्बानी का गोश्त काबे की दीवार पर लगा दिया करते और उसे वहां पर खून, काबे की दीवार के ऊपर खून लगा दिया करते। ये दौरे जाहिलियत का कानून था। मुसलमान हज करके जब लौटे तो उन्होंने सोचा हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, तो उन्होंने जब कुर्बानी के खून को काबे की दीवार से लगाना चाहा, अल्लाह ने आयत नाजिल फरमा दी, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह की बारगाह के अंदर तुम्हारा खून भी नहीं पहुंचता, तुम्हारा गोश्त भी नहीं पहुंचता, अगर उसकी बारगाह में कोई चीज पहुंचती है तो तुम्हारे दिल का तक़वा पहुंचता है, अल्लाह का डर तुम्हारे दिल में कितना है ये पहुंचता है। अगर कुर्बानी करने वाला इस नीयत से कुर्बानी कर रहा है कि गोश्त खाऊंगा और मजे करूंगा, आप जरा सोचो उसकी नीयत में कितना फतूर है, वो इस नीयत से कुर्बानी कर ही नहीं रहा। अल्लाह अकबर। हालांकि कुर्बानी के हवाले से नीयत यही होनी चाहिए कि मखसूस जानवर को मखसूस औकात के अंदर अल्लाह के तकर्रुब की नीयत से कुर्बानी करना, ये नीयत है इस कुर्बानी की। किस लिए कुर्बानी करो? ताकि अल्लाह का कुर्ब नसीब हो। ये कुर्बान लफ्ज भी जो है ना, ये कुरान से है और ये अरबी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये कुर्बानी अल्लाह से करीब कर देती है, ये कुर्बानी अल्लाह के कुर्ब की दौलत अता करती है। इंसान ये समझ रहा है कि जानवर के हलक पर छुरी चल रही है, नहीं नहीं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौन सा जानवर खरीदा था? कोई जानवर तो खरीदा नहीं था ना, अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहे थे। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा मुझे ये बताओ, ये कुर्बानी तो हजरत इब्राहिम की सुन्नत है, फिर हजरत इब्राहिम ने तो जानवर पर जो है छुरी बाद में चलाई, लेकिन आप मुझे बताओ उससे पहले हजरत इब्राहिम ने तो अपने बेटे को लिटाया था और बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने के लिए तैयार हुए। और कुरान कहता है वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उनकी जगह पर फिदिये के तौर पर मेंढे को लिटा दिया और वो अजीम कुर्बानी हो गई। आप मुझे बताओ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेंढा खरीदने नहीं गए थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानवर के लिए पैसा नहीं दिए थे, तो फिर ये कुर्बानी हजरत इब्राहिम की सुन्नत क्या है? जवाब मिलेगा, हजरत इब्राहिम अपने लखते जिगर की गर्दन पर छुरी चलाकर ये दर्श दे रहे हैं कि सुनो, जिस जिससे तुम्हारी मोहब्बत है उन सारी मोहब्बतों को खुदा की मोहब्बत से बढ़कर नहीं रखना। अगर खुदा तुम्हें हुक्म दे देता है बेटा कुर्बान कर दो, तो रब की रजा के लिए बेटा कुर्बान कर देना, ताकि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की खुशनुदी हासिल हो जाए।
وہ ایک جانور پر چھری نہیں چل رہی تھی، وہ نفس پر چھری چل رہی تھی، وہ خواہش پر چھری چل رہی تھی، وہ ارمانوں پر چھری چل رہی تھی۔ آج کا مسلمان خواہش کا غلام ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا میرے بیٹے کی محبت بڑی میرے دل کے اندر ہے، میں نے اسے اللہ سے مانگا ہے، اللہ نے مجھے عطا فرمایا، لیکن اگر میرا پروردگار مجھ سے فرمائے کہ بیٹے کی گردن پر چھری چلا دے، میں بیٹے کو نہیں دیکھوں گا، میں رب کے فرمان کو دیکھوں گا، پالنہار حقیقی کے فرمان کو دیکھوں گا۔ یہاں سے ایک مزاج ملا۔ قربانی کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ تم صرف جانور پر چھری مت چلاؤ، اپنی خواہشوں کی پیروی پر بھی چھری چلا دو اور عزم کرو، مانیں گے تو اللہ کی مانیں گے، اپنی خواہش کی کبھی مانتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ ہم نے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ ایک خواہش پوری نہیں ہوتی، دوسری خواہش جنم لے لیتی۔ ہم خواہش کے غلام ہو گئے، نفس کے غلام ہو گئے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ گوشت اور خون نہیں پہنچتا، تقویٰ پہنچتا۔ اور جتنی بھی عبادتیں ہیں، توجہ چاہوں گا، جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ساری عبادتیں ہمیں متقی بنانے کے لیے ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، صرف ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے۔ اور ہم سب کچھ بن گئے، نمازی بھی بن گئے، روزے دار بھی بن گئے، حاجی بھی بن گئے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی بن گئے، لیکن ابھی تک متقی نہیں بن سکے، متقی نہیں بن سکے۔ جس مقصد کے لیے عبادتیں ہیں وہ مقصد ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ کیا کبھی آپ نے ماہ رمضان کے روزے کے مقصد کو دیکھا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سفر حج کے لیے جا رہے ہو، زاد سفر لے کر کے جا رہے ہو، لباس پہن کر کے جا رہے ہو، وہاں بھی قرآن کہتا ہے اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا حج کے سفر کے اندر زاد سفر سامان سفر کون سا بہتر ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ سامان سفر کے اندر تقویٰ یہ سب سے بہترین زاد سفر ہے، اور لباس جو ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ خیر، تقویٰ کا لباس سب سے بہتر لباس ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک ہم متقی بن ہی نہیں سکے۔ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ہم میں کون ہے جو جانور کو ذبح کرتے وقت یہ تصور ذہن کے اندر رکھتا ہو مولا میں صرف جانور ذبح نہیں کر رہا ہوں، میں آج سے اپنی ساری پسند کو قربان کر رہا ہوں، اب وہی پسند کروں گا جو تجھے پسند ہوگا، اور جو تجھے ناپسند ہو اسے میں اپنی زندگی سے دور کر دیتا ہوں۔ یہ خیال تو آتا ہی نہیں، جلدی ذبح کرو، جلدی چڑھاؤ، جلدی کھاؤ، جلدی پیو، بس مقصد فراموش ہو گیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بچے کو قربان کرنے کے پورے پروسیجر کو آپ دیکھیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ جب اپنے بیٹے کو لے کر کے حضرت ابراہیم جا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم کی بیوی کو جا کر شیطان پھونک مارتا ہے، تجھے معلوم ہے تیرے بیٹے کو کہاں لے جایا گیا؟ کیا تربیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کیا مزاج دیا تھا اپنی بیوی کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے۔ بیوی نے کہا باپ ہیں، بچے کو گھمانے لے کر کے گئے؟ نہیں نہیں، وہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے لے کر کے گئے۔ فوراً کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے بھلا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا ہاں، انہیں اللہ کا حکم ملا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت ابراہیم کی بیوی نے کہا، حضرت اسماعیل کی والدہ نے، حضرت ہاجرہ نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل نہیں 100 اسماعیل قربان۔ یہ راستے میں حضرت اسماعیل کو ورگلایا، انہوں نے بھی تگڑا جواب دیا، پتھر مارے اس کو۔ یہ مزاج ہے۔ اور پھر جب اپنے بیٹے کے سامنے اپنے خواب کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو جمعہ میں کروں گا، اس کے مختلف نکات کہ بیٹے سے آپ نے یہ کیوں فرمایا، نبی کے خواب کی پوزیشن کیا ہوتی ہے۔ میں صرف سبق پیغام قربانی آپ کو دے دوں۔
بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کرتا ہوں، بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ ذرا کہہ کر دیکھیے اپنے بیٹے کو آج کے دور میں، ذرا کہہ کر دیکھیے، گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گا اور نہ جانے کتنوں سے شکایت کرے گا، میرا باپ بڑا ظالم ہے، مجھے ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے۔ یار رہنا دشوار ہے نا؟ ہوگا کہ نہیں؟ لیکن قربان جائیے، کہنے والے نے بہت خوب کہا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ حضرت ابراہیم کی نگاہ کا فیضان تھا یا مکتب کی کرامت تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے ہونے کے آداب کو بجا لاتے نظر آتے ہیں؟ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو کہتے ہیں یا ابتی فعل ما تؤمر، اے میرے والد بزرگوار جو کچھ آپ کو حکم ملا ہے کر گزریے، کر گزریے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، کر گزریے جو کچھ آپ کو حکم ملا ہے۔ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جینا بھی اللہ کے لیے ہے اور مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ ہمارا جینا بھی کسی اور چیز کے لیے ہے اور مرنا بھی کسی اور چیز کے لیے ہے۔ ہمارا جینے مرنے کا مقصد ہی بالکل فوت ہو چکا ہے۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ ستجدنی انشاءاللہ، توجہ چاہوں گا، بہت گھمنڈ نہیں کیا انہوں نے، ارے ابا کر لو کوئی فکر کی بات نہیں میں صبر کروں گا، نہ وہ جانتے تھے عظمت الہی کو، جانتے تھے قدرت الہی کو، جانتے تھے، تو کہا ستجدنی، ان قریب میرے والد آپ مجھے پائیں گے۔ ڈائریکٹ نہیں کہا من الصابرین، صبر کرنے والا نہیں کہا، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ پتا چلا توفیق اگر بندہ خدا سے مانگے تو خدا توفیق عطا فرماتا ہے۔ کوئی بھی کام اپنی ذات پر بھروسہ کر کے نہیں، خدا پر بھروسہ کر کے کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ کا یہ بھی ایک لمبا ٹاپک ہے، زندگی رہی تو میں کلچر جو ہمارا آج اسلامی ختم ہو رہا ہے اس کلچر کے اندر لفظ انشاءاللہ ہے جو آج ہمارے کلچر سے غائب ہو چکا ہے۔ میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ بتاؤں، مجھے ضمن یاد آ گیا۔ وینکوور کینیڈا کے اندر ایک بہت اچھا خوبصورت شہر ہے، میں پہلے ہر سال وہاں جایا کرتا تھا، اور کچھ دوست احباب تھے، ہم لوگ رات کو ماؤنٹن پر چلے جاتے تھے، کبھی دن میں چلے جاتے تھے۔ تو ایک بار وسلر ماؤنٹن وہاں کا بڑا اچھا ماؤنٹن کہلاتا ہے، تو ہم لوگ دوست احباب ہم لوگ نکلے، تو ایک برمنڈا پہنا ہوا شخص سامنے سے آ رہا تھا، اس نے کہا السلام علیکم، مسلمان ہوگا، اب وہاں تو کوئی بھی کیسے بھی لباس پہنتے، ہم نے جواب دیتے، تو ہمارے دوست کو تھوڑی سی تھوڑا اس کے ان کے اندر تجسس تھا، بڑے اچھے سلجھے ہوئے تھے، پڑھے لکھے تھے، انہوں نے ہائے ہیلو کیا، پھر اس سے پوچھ لیا تمہارا نام، تو اس نے عیسائی نام بتایا، کرسچن نام، کہا یار تمہارا نام کرسچن ہے، اور وہ بات میں کچھ بھی کہہ رہے نہیں، ماشاءاللہ آپ کی بات کیا کہنا، آپ ماشاءاللہ بہت اچھے لگتے ہیں، یہ بس، تو ان کو حیرت ہوئی، یہ ماشاءاللہ انشاءاللہ سبحان اللہ یہ سب بول رہا ہے، اور کہتا ہے کہ میں کرسچن ہوں۔ تو اس سے پوچھا کہ یہ تم کہاں سے سیکھے؟ اس شخص نے کہا بیٹھیے میں آپ کو پوری داستان سناتا ہوں۔ وہ بیٹھا اور اس کے بعد اس نے داستان سنائی۔ اس نے کہا میری بہن بہت آؤٹ آف ٹریک تھی، اس کی زندگی سے ہم لوگ تنگ آ چکے تھے، اتفاق سے اسے ایک مسلم لڑکی سے دوستی ہو گئی، مسلم لڑکی نے اس کو سنوارنے کی کوشش کی، اسے روکا ان چیزوں سے کہ یہ سب اچھا نہیں ہے، زندگی میں سکون ختم ہو جائے گا، بہرحال اس نے بہت کنوینس کیا اسے، تو وہ کافی حد تک کنوینس ہوئی، برائی چھوٹتی چلی گئی، پھر اس نے کہا میں چھوڑنا چاہتی ہوں، کیسے چھوڑوں؟ تو اس نے کہا کہ بھئی تو ایک کام کر، تیرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر، کہا یہ اللہ کیا ہوتا ہے، پھر اس نے سمجھانا شروع کیا، اس نے کہا اچھا چل مجھے لے چل اور مجھے کلمہ پڑھوا دے، وہ لے گئی، کلمہ پڑھوائی، وہ مسلمان ہوئی، مسلمان ہونے کے بعد اس کی زندگی اس سہیلی کے ساتھ رہتے 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 انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ والی بن گئی، اور پھر جب وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گھر میں رہنے لگی تو مسلمان ہونے کے بعد بعد میں ماشاءاللہ انشاءاللہ سبحان اللہ، تو وسلر ماؤنٹن پر ملا ہوا وہ غیر مسلم یعنی عیسائی کہنے لگا کہ میں نے یہ کہیں اور سے نہیں، جو میری بہن مسلمان ہوئی ہے نا اس سے میں نے یہ سب کچھ سیکھا ہے۔ ہمارے یہاں تو ہائی ہیلو شروع ہو گیا، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ گئے، اب تو چیخا کہ سوری الحمدللہ بھی غائب۔ جب کوئی قوم اپنی تہذیب کو ختم کر دے تو وہ قوم مٹ جایا کرتی ہے،
خیر انشاءاللہ پھر کبھی. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ ستجدنی انشاءاللہ، ان قریب مجھے آپ پائیں گے اگر اللہ نے چاہا. تو کیسا پائیں گے؟ صبر کرنے والا پائیں گے، صبر کرنے والا. یہاں بس ایک اہم نقطہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں. صبر اور برداشت، یہ میرا ایک ٹاپک ہے، اس پر بھی انشاءاللہ زندگی میں تفصیلی گفتگو کروں گا. صبر اور برداشت، ان دونوں میں فرق ہے. صبر الگ چیز ہے، برداشت الگ چیز ہے. ہمارے یہاں برداشت کو لوگ صبر کا نام دیتے ہیں، برداشت صبر نہیں ہے. اب آئیے برداشت کیا ہے اور صبر کیا ہے تھوڑا سا سمجھا دوں. کوئی مصیبت آئی، اب مر گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اور پھر مصیبت نہیں ٹلی تو اب کیا کریں؟ صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. تو یہ ہائی فائی کرنا جو ہے نا، یہ برداشت کرنا ہوا، یہ صبر نہیں. لیکن مصیبت آئی تو اسمائلنگ فیس کے ساتھ بھیجا تو اللہ ہی نے ہے نا، جس میں وہ راضی اس میں ہم راضی. یہ ہے صبر. اس کو ایک واقعے کے ذریعے سمجھا دوں تاکہ تھوڑی سی ایمان کی پختگی پیدا ہو جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر بھی تھا، ایک بڑا چہیتا غلام تھا، بڑا چہیتا غلام تھا. بادشاہ نے 2 پھل منگوائے، وزیر کو بھی دیا، چہیتے غلام کو بھی دیا. وزیر نے جیسے ہی کھایا کڑوا ایسا کر کے رکھ دیا، لیکن وہی پھل چہیتے غلام نے بڑے مزے لے کر کے کھانا شروع کیا، وہ مزے سے کھا رہا ہے. بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تو تھوڑا کھا کر کیوں چھوڑ دیا؟ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت بہت کڑوا ہے. کہا اچھا. غلام سے پوچھا کہ تو کیسے کھا رہا ہے، کیا یہ پھل کڑوا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت ہے تو کڑوا، لیکن مزے لے کے کھا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا وجہ یہ ہے کہ پوری زندگی تمہارے ہاتھوں سے میٹھی چیزوں کو کھاتا رہا، اگر آج کسی دن تم نے کڑوا پھل دے دیا تو کیا شکایت کروں. یہ ہے صبر، یہ ہے صبر. اور ہر ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو 2 چیزوں کی تعلیم بچپن ہی سے دے دے، نماز اور صبر. زندگی کے ہر پیریڈ کے اندر اگر ان 2 چیزوں کا بچہ عادی ہے وہ ہر مصیبت کا مقابلہ کر لے گا. استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو صبر کی تعلیم پہلے ہی سے عطا فرما دی تھی. اس لیے بیٹے نے یہ نہیں کہا مجھے قربان ہونے والا پائیں گے، بیٹے نے یہ نہیں کہا مجھے ذبح ہونے والا پائیں گے، بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ کا فرما بردار پائیں گے. بیٹے نے یہ کہا ان قریب اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. یاد رکھیں صبر وہ طاقت ہے جو کربلا میں بھی نظر آتی ہے، یہ طاقت، اور یہ صبر جو ہے وہ وہاں پر ذبح ہوتے وقت بھی نظر آتی ہے. صبر بہت طاقتور چیز ہے. پیغام قربانی یہ ہے کہ خود بھی اللہ کے نام پر اپنا صرف اپنے جانور کو ذبح نہ کرو، اپنی خواہش کو بھی قربان کرو، اپنے ارمانوں کو بھی قربان کرو، اپنی غلط تمناؤں کو بھی قربان کرو. اور ایک ہی چیز سوچو، جو مولا کو پسند ہے وہی ہمیں پسند، جو مولا کو ناپسند ہے وہ ہمیں پسند نہیں. ہم بھی اللہ کے، ہمارا مال بھی اللہ کا، ہماری اولاد بھی اللہ کی، ہمارا سب کچھ اللہ کا، اور اس مزاج کے ساتھ اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزارنا چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور کسی کے ساتھ حالات کیسے بھی ہوں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں اسی کے دست قدرت میں ساری کائنات ہے. وہ چاہے تو پلک کے جھپکتے کیا سے کیا کر دے. اللہ اکبر. اور ایک اہم پیغام میں آپ کو سنا دوں، اللہ کی راہ میں دینے سے کم بھی نہیں ہوتا، ختم بھی نہیں ہوتا، اللہ مزید عطا فرما دیتا ہے. یہ پیغام قربانی کا آخری سٹیپ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت ابراہیم کی زندگی سے. جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے اللہ عز و جل نے تاج خلیلی عطا فرمایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. فرشتوں نے کہا پروردگار تو نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے، ان میں کیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے تو نے انہیں اپنا خلیل بنایا؟ تو رب نے فرمایا جاؤ میرے خلیل کا جیسا امتحان لینا چاہو لے لو. تم امتحان لوگے تو پتا چلے گا کہ میں نے ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا ہے. فرشتے جانتے تھے کہ مال بڑی عظیم چیز ہے، انسان سب کچھ قربان کر سکتا ہے، مال نہیں. مال سے بڑی محبت.
حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریوں کو چرا رہے تھے، فرشتوں نے بشری لباس پہن لیا، انسان کی شکل میں فرشتے پہنچے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے۔ پہنچ کر کہتے ہیں، سلام کیا انہوں نے، اور سلام کے بعد فوراً پڑھنا شروع کیا، سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جیسی فرشتوں نے پڑھا حضرت ابراہیم بکریاں چرانا بھول گئے اور فرشتوں سے اللہ کا ذکر سننے لگ گئے۔ فرشتے چپ ہو گئے ذکر کر کے، امتحان ہے نا، چپ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے خدا کے بندو، ابھی جو ذکر سنا رہے تھے سناؤ نا۔ کہا کچھ دو گے تو سنائیں گے، ایسے نہیں، کچھ دو، کیا دو گے؟ کہا یہ جو بکریوں کا ریوڑ ہے نا، آدھا ریوڑ لے جاؤ، لیکن جو مزہ خدا کے ذکر کو سننے میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ فرشتوں نے پھر شروع کر دیا، سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت، پھر چپ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، چپ کیوں ہو گئے؟ کیوں چپ ہو گئے؟ میرے رب کا ذکر مجھے سناؤ۔ کہا کچھ دو تو سنائیں گے۔ کہا جو باقی آدھا بکریوں کا ریوڑ ہے نا وہ بھی لے لو۔ ریوڑ کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ہوں نا اسے ریوڑ کہتے ہیں۔ ایک دو بکری کا نام ریوڑ نہیں ہے۔ کہا سب لے جاؤ۔ فرشتوں نے پھر اللہ کا ذکر شروع کیا، پھر چپ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، چپ کیوں ہو گئے؟ میرے رب کا ذکر سناؤ نا۔ تو کہتے ہیں اب تمہارے پاس ہے کیا کہ تم دو گے؟ تب حضرت ابراہیم نے فرمایا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ان بکریوں کو چرانے کے لیے مجھے لے جاؤ، لیکن میرے رب کا ذکر مجھے سناؤ۔ فرشتوں نے بشری لباس اتار دیا اور کہا، ہم امتحان لینے آئے تھے، اے ابراہیم تو ہے ہی ایسا کہ اللہ تجھے اپنا خلیل بنا دے۔ جو دیا تھا وہ بھی بچ گیا، اور مرتبہ ان کی نگاہوں میں کتنا بلند ہو گیا۔ مزاج ملا، اللہ کی راہ میں دینے سے ختم نہیں ہوتا۔ سوچ ملی، اور حضرت ابراہیم سے رب نے پوچھا، اے ابراہیم تجھے معلوم ہے کہ میں نے تجھے خلیل کیوں بنایا؟ عرض کرتے ہیں، مولا تو ہی بہتر جانتے ہیں۔ کہا ابراہیم میں نے تجھے خلیل اس لیے بنایا کہ تجھے دینے ہی میں مزہ آتا ہے، تجھے دینے ہی میں مزہ آتا ہے۔ حضرت ابراہیم بہت لٹاتے تھے، بہت لٹاتے تھے۔ تو ایک چیز ہو گئی، یہاں مال قربان۔ نمرود نے آگ جلائی، جان دینے کے لیے تیار گئی جان۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جلے حضرت ابراہیم لیکن تیار ہو گئے نا جان دینے کے؟ اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہوئے، اللہ نے زندگی عطا فرما دی۔ اب یہ تو حضرت ابراہیم کی شان، لیکن اللہ کی راہ کے اندر جو جان دیتا ہے، قرآن نے کہہ دیا اسے مردہ کہو ہی نہیں بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو راہ میں جان بھی دو تو بھی جان ختم نہیں ہوتی۔ اولاد کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہے، گئی اولاد، جواب دیجئے نا آپ۔ لیکن قرآن کہتا ہے، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور پروردگار نے اس چیز کو قبول بھی فرما لیا، اور قبول فرما کر حضرت اسماعیل کو بچا لیا، اس کی جگہ پر فدیے میں مینڈا بھیج دیا، اور قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کر دیا۔ پیغام قربانی یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کرو۔ قربانی کرتے وقت یہ تصور رہے کہ ہم اپنے نفس پر جو ہے وہ چھری چلا رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے تقرب کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا قربانی کا گوشت یا خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، اخلاص اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، صداقت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ بندہ تیری نیت کیا ہے؟ تیری نیت اگر گوشت کھانے کی ہے، جا کھا اور اپنی زندگی گزار، لیکن اگر یہ قربانی میرے تقرب کے لیے کر رہا ہے تو تیری قربانی کے جانور کے خون کے گرنے سے پہلے میں تیرے گناہوں